ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو پھیلانے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی خاطر اپنی قوم سے بھی ٹکرائے اور اپنے باپ سے بھی ٹکرائے۔ آپ کے باپ جن کو آزر کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے وہ بت پرست بھی تھے اور بت تراش بھی تھے۔ بت تراش کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بتوں کو بنایا بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ بت پرستی کیا بھی کرتے تھے، جو ان کی قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا توحید کا اعلان کرنے کا کہ اس قوم کو بتاؤ کہ یہ بت تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ وہ لکڑی اور پتھر کے خدا ہیں جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، بتاؤ ایسا خدا جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو وہ تمہیں کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے والد گرامی سے یہ بات عرض کی کہ یہ بت لکڑی اور پتھر کے یہ مورتیاں یہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تراشا ہے یہ تمہیں کچھ بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، جو اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر تھے، جب ان سے یہ بات کہی گئی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے دشمنی موڑی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بہت سے بت انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ہر کسی کی ذمہ داری الگ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بارش والا بت ہے، یہ اولاد والا بت ہے، یہ رزق دینے والا بت ہے، یہ موت دینے والا بت ہے، یہ زندگی دینے والا بت ہے۔ قسم قسم کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور ہر ایک سے الگ الگ امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ لوگ کہیں میلے پر جا رہے تھے، کسی فنکشن پر کسی پروگرام پر جا رہے تھے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ جب وہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں کلہاڑی لی اور ان کے جو بت خانہ تھا، بت قدا تھا، اس میں پہنچ گئے اور کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، اور آخر میں جو سب سے بڑا تھا کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ کے واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ اپنے میلے سے اور محفل سے اور مجلس سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کا بیڑا ہی غرق کر دیا گیا ہے، تو واپس پیچھے میں وہ یہ کرنے لگے، سراغ لگانے لگے کہ ایسا کون سا شخص ہے جس نے ہمارے بتوں کا یہ حشر کیا ہے۔ تو چونکہ بات نکل چکی تھی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہمارے بتوں کا یہ حشر کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی 18,000 مخلوقات کا مالک ہے، وہی جمادات نباتات حیوانات کا مالک ہے، اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پکی بات ہے یہ ابراہیم نام کے نوجوان ہیں، اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اپنے بتوں کی مدد کرنی چاہیے، بتوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں ابراہیم سے انتقام لینا چاہیے۔ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کو نمرود کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تو کہتا تھا کہ میں بھی خدا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود کہتا ہے کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے 2 نوجوانوں کو بلایا
جن کو سزائے موت ہو چکی تھی جیل سے، اور ان میں سے ایک کو رہا کر کے کہا دیکھو اس کو موت آنا تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک جو معصوم تھا دوسرا اس کو کہا کہ اس کو تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں، اس کا سر قلم کر دیا گیا، تو کہا کہ دیکھو اس نے بھی زندہ رہنا تھا، میں نے اس کو موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، قرآن کہتا ہے کہ ابوہیت الذی کفر، کہ نمرود کا بکا رہ گیا، کیا اس کے جواب میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ تو اس نے غصے میں اپنے رعایا کو حکم دیا کہ اتنی بڑی چتا جلاؤ کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے اور اس کو جلا کے خاکستر کر دیا۔ تو انہوں نے ایک چتا جلائی، آگ جلائی، کئی دن لگے، کئی ہفتے لگے، مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ لکھا ہے۔ پھر قصہ مختصر کے ایک منجنیق کی مدد سے، جیسے غلیل ہوتی ہے، غلیل کی مدد سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام میں ایک بڑی غلیل تیار کی گئی جس کو منجنیق کہا جاتا ہے اور علمی زبان کے اندر۔ تو اس منجنیق کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے جھولا دے کے آگ میں پھینک دیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن یا کم و بیش جتنے دن بھی آگ میں رہے، تو اللہ نے آگ کو حکم دے دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا سلامتی والی بن جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو، اور اتنا جلانا بھی، اتنا گرم بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو، یعنی بالکل نارمل ہوگی وہ آگ جو جلاتی ہے، نہ اس نے جلایا نہ آگ کو ٹھنڈا رکھا، لیکن بالکل سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر موجود رہے۔ بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ دن جب میں آگ میں تھا، میرا رب مجھ سے روزانہ پوچھتا ہے ابراہیم